سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری اور پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے۔ موضوع ہے عاشقان مدینہ کے واقعات۔ پچھلے موضوع سے ہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، انشاءاللہ اشعار بھی سنتے رہیں گے اور مدینہ پاک کی الفت اور عاشقان مدینہ کے محبت و عشق بھرے واقعات کو سن کر محبت مدینہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ابتداً میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مدینہ پاک میں چند دن چونکہ قیام تھا تو وہاں میں نے ایک غریب لڑکے کو دیکھا کہ جو لڑکا اپنی گزر بسر کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے زائرین مدینہ کے سامان کو اٹھاتا تو لوگ اس کی کوئی خدمت کر دیا کرتے تھے، کبھی پانی بھر کے لا دیا کرتا تھا، سامان کو مقام تک پہنچا دیا کرتا، اس طرح وہ وہاں پر خدمت کیا کرتا تھا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، ہمارے وطن میں تو بڑے عیش کے ساتھ آپ رہو گے اور کھانا پینا بھی آپ کو اچھا ملے گا، رہائش بھی آپ کو اچھی ملے گی، اور آپ کی جو یہ محنت ہے یہ بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گی، آپ اچھے سے ہمارے یہاں رہو گے، تو کیا آپ ہمارے ساتھ ہمارے وطن ہمارے شہر چلو گے؟ اس بچے نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے وہاں پر یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ اب ان بزرگ کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مدینے کی واپسی کا میرا وقت قریب آیا تو میں نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور میں نے کہا کہ آج ہماری روانگی ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ جانے کا کہا تھا، تو ہمارے ساتھ آپ ہمارے وطن چلیے تاکہ آپ جا کر وہاں پر ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس بچے نے ان بزرگ کی ان باتوں کو سن کر کہا کہ وہاں پر کیا آپ ہمیں اچھا کھانا دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھی رہائش ملے گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہاں عیش ہوں گے؟ بالکل ہاں۔ کیا مجھے وہاں کام نہیں کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس بچے نے کہا کہ کیا وہاں پر یہ گنبد خضرا دیکھنے کو ملے گا؟ ان بزرگوں نے کہا کہ نہیں، گنبد خضرا تو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ بیٹے، اگر گنبد خضرا وہاں ہوتا، نبی پاک کا روضہ وہاں ہوتا، تو ہم اتنا سفر کر کے یہاں کیوں آتے؟ ہم یہاں آئے اسی لیے ہے کہ یہ روضہ، یہ برکتیں، یہ گنبد خضرا اور یہ جو رحمتیں ہیں یہ صرف مدینہ پاک کے ساتھ خاص ہے۔ اس لڑکے نے عشق و محبت بھرا جواب دیا کہ پھر مجھے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا کہ جہاں میں روضہ رسول کی زیارت نہ کر سکوں، گنبد خضرا کی زیارت نہ کر سکوں۔ یہ ہے محبت مدینہ، عشق مدینہ۔ شاعر کہتا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ یہ مدینے کی محبت اور مدینے کا شوق اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، اس بچے کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی عاشق مدینہ بن جائیں۔ کوئی شعر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی
کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ تو جو مدینے ایک بار جاتا ہے اس کا دل مدینے پاک میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مائل ہو جاتا ہے، اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بار بار مدینے جاؤں، میں مدینہ چھوڑ کر نہ جاؤں، میں مدینے میں ہمیشہ رہ جاؤں، اور یہ مدینے کی محبت دل میں تڑپ پیدا کرتی رہتی ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ مدینے پاک میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا روضہ ہے۔ امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں اپنے نعتیہ دیوان میں، ارشاد فرماتے ہیں مدینے کی محبت کے حوالے سے کہ مدینے پاک سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ مدینے پاک سے ہمارے اسلاف کو کیسی محبت اور کیسی الفت، کیسا لگاؤ ہوا کرتا تھا کہ وہ مدینے پاک کی حاضری کی تمنا دل میں رکھتے تھے، اور وہ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار بلائیں۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد مہربان کو مدینے پاک سے کیسی محبت، نبی پاک کا ان پر کیسا کرم تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد مہربان کو بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں تک کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے، بڑی نقاہت تھی۔ اسی عالم میں ایک مرتبہ سوئے تو سوئے کیا، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے نقی علی مدینے چلے آؤ۔ بس یہ سننا تھا اور خواب سے بیداری ہو گئی۔ اب دل کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی وہ مٹھاس گھل رہی ہے، کانوں میں وہ الفاظ جو ہے ان کی آواز گونج رہی ہے کہ نقی علی مدینے چلے آؤ۔ اب کمزوری ہے، مگر اس کمزوری کے باوجود آپ نے مدینے پاک جانے کا ارادہ فرمایا۔ اپنے گھر والوں سے کہا تو گھر والوں نے کہا، احباب نے کہا کہ حضور ابھی کمزوری ہے، اس سال رہنے دیجئے، اگلے سال آپ حج پر چلے جائیے گا، حاضری مدینہ کر لیجئے گا، کیونکہ نبی پاک نے اس سال آنے کا تو نہیں کہا، مطلقاً ارشاد فرمایا ہے کہ تم مدینے چلے آؤ۔ سیدی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کا، احباب کا یہ جواب سن کر آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اگرچہ آپ کو کمزوری تھی، آپ بیمار تھے، مگر ارشاد فرمایا کہ حاضری مدینہ کے ارادے سے اپنے گھر سے قدم باہر نکال دوں، پھر بھلے موت آ جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے تو حضور کی بات پر لبیک پہ کہتے ہوئے میں سفر مدینہ کی ابتدا کر دوں، پھر راستے میں جو ہونا ہو وہ ہو جائے، مگر میں راہ مدینہ کا مسافر بن جاؤں، کیونکہ راہ مدینہ وہ راہ ہے جو جنت کی راہ ہے، اور یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی شہر ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہ مدینہ پاک کی محبت اور مدینہ پاک کی طرف میلان ہمارے بزرگوں کا ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد
حاضری اس پاک در کی ہے، گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی، یہ شبھ گھڑی گنی، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ کیا بات ہے۔ گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے، سینے سے سر کی ہے۔ گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی، یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں دربار نبی سے۔ اللہ ہمیں مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ مدینہ پاک اور عاشقان مدینہ کی باتیں ہم کر رہے ہیں، کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور مزید پھر اس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ جی کال دیجیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آستانہ مقدس پر حاضری کا کیا ادب ہونا چاہیے؟ پلیز جواب ارشاد فرمائیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ اس کے انشاءاللہ آداب کچھ عرض کرتا ہوں، ایک اور کال آپ دیجیے گا۔ سوال یہ کرنا ہے کہ مدینہ پاک کے رہنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس حوالے سے کوئی روایت بیان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، مگر مدینہ پاک کے حوالے سے خاص ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ برا ارادہ کرے، انہیں دھوکہ دے۔ اس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی، اور اس پر جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بھی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ پاک اسے خوف میں مبتلا فرما دے گا۔ تو مدینے سے بھی محبت ہونی چاہیے، مدینے والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کسی عام شہر کے رہنے والے نہیں بلکہ میرے آقا کے مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ایک اور کال جو آپ نے کی کہ حاضری مدینہ کے آداب، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ذہن بنائیں کہ میں کسی عام دربار میں نہیں جا رہا، بلکہ میں اس سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں جا رہا ہوں کہ جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور ان جیسا اللہ کریم نے کسی کو نہیں بنایا۔ دل کے اندر محبت رسول کے جذبات ہوں، ادب ہو، تعظیم ہو، اور تعظیم کے ساتھ پیارے آقا کی روزے کی طرف ہم بڑھتے جائیں، اور نگاہیں جھکائے ہوئے، دل کے اندر لجاجت ہو، گناہوں پر ندامت ہو، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ندامت چہرے سے واضح ہو، اور آقا کی بارگاہ میں اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اور امیر علیہ سنت کے فرمودات کے مطابق کہ اس طرح کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، یہ سوچ لے کر کہ بھاگا ہوا مجرم، ان کی نافرمانیاں کرنے والا، اور یہ شعر بار بار اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، پھر تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمی، مہنگے ہوں کوڑے کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا کار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ ان تصورات کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضری دے، اور جب سنہری جالیوں کے قریب جائے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جانی چاہیے کہ ہم اس آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور و نزدیک کی آوازیں سننے اور دیکھنے کی کا کمال عطا فرمایا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں حیات ہیں، ہمارے احوال کو ملاحظہ کر رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، اور یہ یقین رکھے کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے سلام کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ، ادب و تعظیم کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
ہمیں حاضری دینی چاہیے۔ تو مدینہ پاک کے آداب کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی کتاب ہے رفیق الحرمین رفیق المعتمرین، اس کو بھی آپ پڑھیے انشاءاللہ۔ آداب مدینہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی محبت عطا فرمائے۔ ایک شعر ہے شاعر کا، پھر انشاءاللہ ہمارے بلال بھائی تشریف لے آئے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہو نہ جائے رائے گا آہستہ چل۔ دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ چینل کے ناظرین، عاشقان مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ ہم سے کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مبلغ محمد بلال اتاری مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بلال بھائی، آپ سے میں یہ سوال کروں گا، یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بیان کریں کہ روضہ رسول کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، مدینہ پاک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو مدینہ پاک میں جو نبی پاک کا روضہ مبارکہ ہے، تربت اطہر ہے، اس کے حوالے سے کوئی ایسی معلومات بھی، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو معلومات ہوتی ہے، مگر کچھ معلومات میں اضافہ ہو تاکہ الفت، محبت، پیار، میلان اور زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ جتنی معلومات میں معرفت میں اضافہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، آپ نے درست کہا کہ واقعی جتنی معلومات اس حوالے سے بڑھے گی، محبت، الفت اور چاہت بھی بڑھے گی۔ اور یہ تو وہ روزہ ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، واہ، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام کا روزہ تو وہ روزہ ہے، وہ مبارک جگہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں مدفون ہے، وہ جگہ، وہ مٹی اور وہ قبر پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل مقام، اللہ اللہ اللہ، یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ سے بھی افضل مقام سبحان اللہ، وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں مدفون ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں آرام فرمائے۔ کیا بات۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے ہوتے ہیں، تو سنہری جالیوں میں جب دیکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو ہم دیکھ لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جی جی، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو مواجہہ ہے، جو چہرے کی جگہ ہے، وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ایک بڑا دائرہ بنا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ لکھا ہے، بلکہ اس سے قدر یمین سیدھی جانب ایک سلور کی ایک سمجھے کہ جالی ہے جس میں 6 کیلیں ہیں، وہ جو جگہ ہے وہ آپ علیہ السلام کا مواجہ مبارک، یعنی آپ علیہ اگر وہاں کھڑے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے اللہ، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ یہ تصور کتنا جو ہے وہ دل کو قوت دینے والا، راحت دینے والا ہے کہ میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے، صلی اللہ اور نبی پاک حیات ہے، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب مواجہہ جب کہا، اچھا یہ ہم دیکھتے ہیں تو مواجہ یعنی آمنے سامنے ہونا، بالکل، میں حضور کے سامنے اور حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ، کتنا عشق افزا یہ تصور ہے، سبحان اللہ، بس اللہ پاک نصیب کرے، آمین آمین۔ تو مواجہے سے اگر آپ کچھ مزید آگے بڑھتے ہیں تو ایک دائرہ ہے جس میں لکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہہ ہے، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہہ ہے۔ تو یہ 3 قبریں مبارک ہوئیں
اب اس کے بعد آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی ترتیب کیا ہے. جی جی. اب اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا تھا کہ زمین میں ایک دیوار سیسے کی بنا دی گئی کہ کوئی بھی چیز داخل نہ ہو سکے. اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی ایک دیوار قائم کر دی گئی، اور وہ ایسی 4 دیواری ہے، بلکہ 5 دیواری ہے. واہ. وہ 4 دیواری نہیں بلکہ 5 دیواری ہے. واہ واہ. وہ ایسی 5 دیواری ہے کہ اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، اس میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. اس 5 دیواری کیوں بنائی گئی کہ اگر 4 دیواری بناتے تو لوگ جس طرح کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کے 4 کونے ہوتے ہیں، تو کہیں لوگ اس کا طواف نہ شروع کر دیں اللہ. یا ایک اس کو جیسا سمجھنا نہ شروع کر دیں. لہٰذا 5 کونے بنائے گئے. 5 کونے کیسے بنیں گے؟ اللہ اللہ. کہ اگر آگے والی جانب یہ شکل ہو، جی جی، تو ایک کونا ہوا سامنے کا محراب نما، 2 کونے یہ ہوئے اور 2 کونے پیچھے واہ کے ہوئے. واہ. تو یوں 5 کونوں والی دیوار بنائی گئی. یہ بھی عشاق کا ایک طرز تھا، ایک انداز تھا. کیا بات. اور اس کے اوپر ایک چادر ہے، جو چادر ہمیں جالیوں سے کبھی کبھار نظر آ جو جاتی ہے. بعض تصاویر بھی نظر آتی ہے، تو وہ چادر مبارک کی وہ اسی دیوار کے اوپر ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں روزہ رسول کی اندر سے حاضری ہوئی، ہم اندر حاضری کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو وہ بھی اس دیوار کے باہر ہی ہوئے، کیونکہ اس دیوار کے اندر جانا تو ہمارے بس کی بات ہی. پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، اللہ، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے، جس نے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. مزید انشاءاللہ مدینے کے حوالے سے روزہ رسول ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ یہ تو ہوا نا مواجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے سامنے کی جگہ جہاں ہم سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب بعض اوقات جیسے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں ہر ایک کی حاضری ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ٹوکن ملتا ہے یا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ایک اپلیکیشن ہے، ایک نظام، ایک سسٹم ہے. تو بار بار باب السلام سے حاضری کا موقع نہیں ملتا. ہاں البتہ پیچھے کی جانب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حجرہ مبارکہ ہے، جسے حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، وہاں حاضری بار بار ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مواجہے پر حاضری ہو اور اس قدمین شریفین میں یا پیچھے حاضری ہو، فرق کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آگے ملاحظہ فرماتے ہیں ویسا ہی پیچھے. واہ 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 واہ. تو جو عاشق رسول بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے فوراً بعد اس صف میں کھڑے ہو کر حاضری دیتا ہے، وہ بھی گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پر ہی حضور کی نگاہوں میں آ گیا، اور جو حضور کی نگاہوں میں آ گیا اسے برکتیں انشاءاللہ ملنی ہی ملنی ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. یہ ہے انداز عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. کچھ کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ در مصطفیٰ علیہ السلام کی حاضری کی فضیلت بھی بتا دیں تو کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. ابھی ہمارے بلال بھائی نے ایک حدیث پاک بیان فرمائے، مزید اگر کوئی روایت آپ سنانا چاہیں حاضری مدینہ کے حوالے سے کوئی فضیلت ہو تو بتائیں. مدینہ کے فضائل تو اتنے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں وقت کم پڑے. سب سے بڑی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری ایک بہت بڑی سعادت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس در کی حاضری کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہا گیا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے جفا کی. اللہ اکبر. یعنی جہاں حاضری پر ثواب شفاعت کا وعدہ ہے،
وہاں نہ آنے پر وعید بھی ہے، اللہ اللہ اللہ، اور گناہوں کی معافی جو رکھی گئی سبحان کہ اللہ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، رسول پاک علیہ السلام بھی ان کے لیے شفاعت کریں، لوجد واہ اللہ واہ، تواب الرحیم، سبحان اللہ، ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ کیا بات ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ ہاں ایک اور کال۔ ماشاء اللہ، آپ کے اس سلسلے کے ذریعے سے مزید عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، پیارے پیارے مواد، پیارے پیارے موضوعات ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ ایک اور کال۔ پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا عاشقان رسول بنائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو میرا نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ ماشاءاللہ۔ بلال بھائی، ہم بات کر رہے ہیں عاشقان مدینہ کے حوالے سے۔ جی، تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول، ایک بادشاہ سلطان گزرے ہیں، ان کا حاضری مدینہ کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں عشق و محبت کا انداز چھلکتا ہو اور ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہوں تو وہ آپ بیان فرما دیں۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے۔ صحیح، یہ عرب کا اسلام سے پہلے بھی یہ دستور تھا صحیح، کہ وہ حاجیوں کو، آنے والوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو مدینہ منورہ کی حاضری کو آتے تھے، حالانکہ یہ خود غزنی شہر کے بڑے مانے جاتے تھے، ایک کر و فر والے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں حاضر ہونے والوں کو یہ خود پانی پلایا کرتے تھے، اور خود ان کا لباس فقیرانہ لباس ہوتا، اور اپنے کندھے پہ مشکیزہ اٹھایا ہوتا اور ایک ایک کو پانی پلاتے۔ اللہ، کسی نے کہا کہ آپ کو تو اللہ نے اتنا نوازا ہے اور آپ تو غزنی کے اتنے بڑے شخص ہیں، تو یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہنے لگے کہ میں غزنی کا بادشاہ یا غزنی کا بڑا تاجر ضرور ہوں، مگر وہاں کے لیے، اور جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اس مقام کے اور اس جگہ کے وہ فقیر اور گدھا ہی۔ واہ واہ، کیا بات، ایک ہی انداز ہے۔ ہائے ہائے، اتنے میں ہی مصر کے بادشاہ کا گزر ہوتا ہے، اللہ اللہ، وہ جناب اپنے بادشاہی لباس میں تاج کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ، اور جس طریقے سے بادشاہ ایک مقام سے دوسری جگہ جاتے ہیں اسی انداز میں یہ بادشاہ پہنچتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ عشق رسول کی بات کرتے ہیں، آپ رسول پاک علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہیں، تو بادشاہوں کا کیا یہ انداز ہوگا کہ وہ مدینے میں اس طرح ہیں؟ ہائے ہائے، تو ان کا جواب بھی سننے والا ہے اور سنہری حروف سے لکھنے والا۔ واہ، کہنے لگے کہ جو کچھ بادشاہت ملی ہے، جو تاج ملا ہے، جو سلطنت ملی ہے، وہ انہی کے قدموں کی برکت سے تو ملی ہے۔ سبحان اللہ، تو جن کے قدموں کی برکت سے ملی ہے ان کی بارگاہ میں اسی انداز میں حاضر ہوا ہوں کہ وہ دیکھیں اور خوش ہوں اللہ اللہ، کہ ان کی عطائیں آج ہمیں کہاں لے کر۔ سبحان اللہ، سروری اچھی لگی نا، خسروی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ سبحان ہائے ہائے، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اچھا، یہ جو آپ نے دو واقعات سنائے بلال بھائی، ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم آداب مدینہ، حاضری مدینہ کے حوالے سے جب پڑھتے ہیں کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے کہ حاضری در اقدس کے حوالے سے باقاعدہ اس نیت سے غسل کرے اور اچھی خوشبو لگائے، اچھے نئے کپڑے پہنے، اجلے کپڑے پہنے، اور صاف ستھرا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک انداز تو یہ ہے، اور ایک انداز وہ آپ نے محمود غزنوی کا فقیرانہ بتایا۔ تو
اب اگر کوئی نئے اجلے کپڑے تیار کروا کے لے جاتا ہے اسی لیے کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں یہ نئے کپڑے پہن کر جاؤں گا، نئی عطر کی شیشی لے کر جاتا ہے، نیا امامہ لے کر جاتا ہے، اور باقاعدہ اچھے انداز میں جیسے عید کی تیاری بندہ کرتا ہے، اور اس طرح پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو یہ نیت کر لے کہ بھئی نہیں میں تو پرانا اور پھٹا ہوا پیون لگا ہوا لباس پہن کر جاؤں گا. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ بات ہے دل کی کیفیت، کہ وہ دیکھے کہ اس کا دل کہاں ہے، وہ کس اپنی دل کی حالت کو کس جگہ پاتا ہے. اور ایک راہ یہ ہے کہ ظاہر کو تو سنوارے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرے. سبحان اللہ. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تو اپنے ظاہر کو سنوارے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ہے اپنے باطن کو سنوارے. اللہ اکبر. جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ جو فقیرانہ انداز اور عاجزی اور انکساری والی جو بات ہے نا، اس کا تعلق دل سے ہے. سبحان اللہ. پھر اگر اس کے آثار ظاہر پر بھی ہوں تو الگ بات ہے، بہت خوب. لیکن دل میں تکبر نہ ہو. عام طور پر جب ہم اچھا اجلا لباس پہنتے ہیں تو ذرا جب کاٹن کا لباس پہنا ہو تو بندہ تھوڑا سا اکڑ جاتا ہے. تو نیا لباس پہنا ہے مگر دل ہمارا فقیروں والا اور گداؤں والا ہی ہو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور نیا لباس اس نیت کے ساتھ پہنے کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے. سیدنا امام مالک کا واقعہ غالباً آپ لوگوں نے ذکر کیا ہوگا پچھلے درس میں، کہ وہ ہر حدیث بیان کرنے سے پہلے کیسا اہتمام کرتے تھے. سبحان اللہ. لباس کا اہتمام، خوشبو کا اہتمام، اپنی مجالس کا اہتمام. تو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ظاہری طور پر بھی بجا لانے چاہیے اور باطنی طور پر بھی بجا لانے چاہیے. بارگاہ رسالت میں اپنے باطن کو بھی سوار کر جائے، یعنی عاجزی ہو. ادھر باطن کی سب کا سوارنا تو یہی ہے، وہ کیا خیالات ہوں، یہ کیوں، کیا وجہ ہے اس کی کہ وہاں جا کر اپنے باطن کو سنبھال کر رکھے، کیونکہ ہم تو نبی پاک کے روزے پر جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے. دیکھیں جانے کا جو مقصد ہے نا، اگر اس مقصد پر غور کریں تو اس کا تعلق ہی باطن اور دل سے ہے. واہ واہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اسی بات کو لے کر تو ایک عاشق رسول مدینے میں حاضر ہوا. ایک آپ علیہ السلام کے روزے کی حاضری تو ہے ہی ہے، لیکن مجرم بلائیں آئے ہیں جاؤ کا ہے. تو آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں شفاعت کی بھیک مل رہی. تو مجرم جب جائے گا تو اکڑ کر تو نہیں جائے گا نا، جب گناہوں کو یاد کرے گا. ویسے بھی یہ اصول ہے کہ توبہ کرتے وقت ندامت سب سے بنیادی چیز ہے. اور جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا سوال کر رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بھی شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، تو ندامت ہوگی، ندامت کا احساس ہوگا. وہ کب ہوگا؟ کہ جو گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنے ذہن میں بھی ہوں. اللہ اللہ. اور ذہن میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر ایک احساس بھی ہو. سبحان اللہ. ندامت کا احساس ہو، فی الحال وہ گناہ چھوڑ چکا ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو. ان تمام چیزوں کے ساتھ اب اپنے باطن کو سنبھال کر رکھا ہو، اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے اپنے دل میں عناد نہ ہو، دشمنی نہ ہو. آپ علیہ السلام جلوہ گر ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی مسجد نبوی میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے. سبحان اللہ. جو جنتی ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے نہ تھا. ایک شخص داخل ہوتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنا مہمان کرتا ہوں. جنتی شخص ہے اور اپنے گھر مہمان کرتے ہیں، 3 دن تک اس کو اپنے گھر میں مہمان رکھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، آرام کا خیال رکھتے ہیں. 3 دن میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری ہو، کوئی ایسی نئی بات جس کو ہم کہیں کہ یار یہ وجہ ہے. پوچھتے ہیں جاتے ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ حضور نے آپ کو کہا کہ یہ آپ جنتی ہیں. اللہ اللہ. کہا جب میں رات کو بستر پہ جاتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برائی نہیں ہوتی. کیسی خوبصورت بات ہے. کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوتا، کوئی عناد نہیں ہوتا، صاف دل لے کر جاتا ہوں. تو ہم مدینے میں ہوں اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا بغض ہو، اللہ، ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی دشمنی ہو، تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ظاہر نہیں تمہارے دل دیکھے جاتے، اللہ اللہ. تمہاری آوازیں نہیں تمہارے دلوں کو دیکھے جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا. سبحان اللہ. تو دل کو سنبھالنا اور اپنے باطن کی حفاظت کرنا یہاں بھی اور وہاں بھی
وہاں بہت زیادہ تو ضروری ہے۔ یہاں پھر جو بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں یا وہ وسوسوں میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں کہ مدینہ پاک کی حاضری کے وقت یہ ارادہ رکھنا کہ میں نبی پاک کے روزے پر جا رہا ہوں، یا اس ارادے سے سفر کرنا، اس پر بھی کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جبکہ ہم تو احادیث پڑھ رہے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری، اور ہم تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں یا ہمیں یہ بتایا گیا ہے بزرگوں نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح حیات ظاہری میں حیات سے متصف ہے، اس طرح اپنی قبر انور میں حیات سے متصف ہے، تو نبی پاک کا وہ فرمان کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں، جس طرح میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں، فرمایا کہ تمہارا دل کا خشوع بھی میرے اوپر ظاہر ہے۔ تو جب نبی پاک یہ فرما رہے ہیں تو اب اگر کوئی شخص اس طرح کے وسوسے میں مبتلا ہے کہ نہیں بھئی اس ارادے سے جانے کا کیا فائدہ ہوگا، یہ تو شان فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اور یہاں دل سنوارنے کی کیا بات ہے، خالی جائیں سلامی دے کر آ جائیں، تو ایسے شخص کو ہم کیا سمجھائیں؟ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی کمالات اور جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ حضور نے خود فرمایا نا کہ جس طرح میں تمہیں آگے ملاحظہ کرتا ہوں ایسے تمہیں پیچھے ملاحظہ کرتا ہوں، واہ، تو یہ عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تو میری بارگاہ میں پیش ہوتے سبحان ہیں، اللہ، بھلائی دیکھتا ہوں، اچھا دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد کرتا ہوں، واہ، اور اگر برائی دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک روایت میں آیا کہ رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو چیزیں خود بیان فرمائی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، تو وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں، سبحان اللہ، اس کی تو کوئی ایگزامپل نہیں ہے، اس کا کمپیریجن کسی سے نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بہت بڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا بہت زیادہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سننا بہت بڑا، آپ علیہ السلام کا دیکھنا بہت بڑا، واہ، مگر اس کو کہیں پر بھی اس کا تقابل اللہ تعالیٰ کے علم سے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سماعت و بصارت سے نہیں کیا جا صحیح۔ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا وہ رب کی طرف سے عطا ہوا، بے شک، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا کرنے والا واہ ہے، واہ، اس کو کہیں سے عطا نہیں ہوا۔ قرآن پاک کی یہ آیت فیصلہ کرتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں سیر کروائی۔ سبحان اللہ، حضور نے یہ نہیں کہا کہ جناب مجھے رات کو جاگ ہوئی تو میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا، پھر میں آسمانوں کو چلا گیا، پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا، بلکہ اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر، واہ واہ، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کیا بات ہے، اور ابتدا ہوئی ہے سبحان الذی اسریٰ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ من کل عیب و نقص، ہر عیب سے، ہر نقص سے ہر پاک ہے، عجز سے پاک ہر ہے، عجز سے پاک ہے۔ ہاں، تو اس ذات نے رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی تو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، جس طرح وہ رات کے مختصر سے حصے میں اپنے حبیب کو سیر کروا سکتا ہے، وہ سننے کی طاقت بھی عطا واہ کرتا ہے، واہ، وہ دیکھنے کی طاقت بھی عطا کرتا ہے، کیا بات ہے، دلوں کے حالات کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں وہ بھی رب کی عطا سے بے جانتے شک ہیں، بے شک، تو اس میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل، اللہ کا علم اور ہے اور حضور کا علم عطا ہوا۔ اچھا پھر یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین بہت خوبصورت بات کہی، حاضری مدینہ کے لیے جب بھی ہم جانے کا ارادہ کریں، اللہ ہمیں نصیب کریں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے حاضری مدینہ کے اسباب مہیا فرمائے، دروازے پھر کھل جائیں، فلائٹس پھر کھل جائیں اور ہم اڑ کر مدینہ پہنچ جائیں۔ ذہن یہ بنائیں کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اگر نبی پاک نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا، نہ مینا ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ عمرہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ ان کے در پر حاضر ہونا ہے، جب ان کے در پر حاضری مقصود ہے، انہی کی برکت سے اللہ نے ہمیں حج بھی دیا ہے، عمرہ بھی دیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی دیا ہے، مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں ایک نیکی لاکھ کے برابر بھی دی ہے، یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنائے کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو جو دو جہاں کے مالک و مختار جنہیں اللہ نے بنایا ہے اور جن کی وجہ سے کائنات بنائی ہے، ان کی بارگاہ میں جاتے وقت یہ ساری نیتیں ہونی چاہیے کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کسی عام بشر، کسی عام انسان کے پاس نہیں جا رہے، بلکہ ابو ایوب انصاری کا واقعہ ہے نا، انہوں نے کہا تم کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، پتھر کے پاس نہیں آیا۔ وہ واقعہ جو کیا ہمیں اس بات پر سوچنے میں مجبور نہیں کرتا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ بلکہ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
قبر انور پر پہنچ کر صحابہ اپنا رخسار اور اپنا سر رکھ دیا کرتے، اللہ اللہ، بلکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ، جب ملک شام چلے گئے، مقام داریہ میں شفٹ ہو گئے، مدینہ شریف میں آنا نہ ہوتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر بلال کو کیا کہا رضی اللہ اللہ اللہ، ما هذا الجفا یا بلال ہے اما انا لک ان تزورنا، اے بلال یہ کیا بے رخی ہے محبت میں، سبحان یہ اللہ، کیا جفا ہے کہ تم ہماری زیارت کو بھی نہیں آتے۔ ہے بلال حبشی اٹھتے ہیں، اسی وقت اپنا گھوڑا تیار کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، دن رات سفر کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ واہ، تو یہ وہ مقام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوبوں کو خود بلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو جاتے ہیں ان کی قسمت چمک جایا کرتی کیا ہے۔ بات ہے، بلال حبشی کا وہ مقام ہے۔ جن کی قسمت حضور چمکاتے ہیں انہیں نبی پاک مدینہ پاک بلاتے ہیں۔ بہرحال ہم عاشقان مدینہ، عشق مدینہ، الفت مدینہ پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارا آج دوسرا سلسلہ عشق رسول کے رنگ میں اس موضوع پر تھا۔ تو مدینہ کی محبت یقین ہمارے دل میں ہے، مزید بڑھانا یہ ہمارا کام ہے، ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم مدینہ کی سچی محبت اپنے دل کے اندر مزید بڑھاتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں عاشقان مدینہ میں شامل فرمائے اور بار بار مدینہ پاک کی بات اب حاضری عطا فرمائے۔ اپنے پروگرام کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور آخر میں انشاءاللہ نعت خواہ اسلامی بھائی سے شعر بھی سنیں گے۔ اگلے ہفتے پھر نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور شعر سنتے اور اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے طفیل غجب خدا نے قرار دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، پاک در کی ہے۔ اس کے طفیل غجب خدا نے قرار دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک